ہی چل انجوائے کر رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں ریگولر بیسس پہ پیمنٹ آ رہی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پیمنٹ لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے. کیا گورنمنٹ اس پہ ہاتھ ڈالے گی؟ آف کورس. دیکھیں AML میں یہ چیز آ جاتی ہے نا, اینٹی منی لانڈرنگ میں 10 ملین سے زیادہ اگر اماؤنٹ آئی ہے تو اس کا سورس کیا ہے. کمپنی رجسٹریشن کے کیا بینیفٹس ہے؟ TCF سے اگر آپ رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کو ٹیکس کی ایگزمپشن مل جاتی ہے. IT والوں کے لیے ان کے لیے اسپیشل سلیب ہے تو جس میں آپ کو منیمم سے منیمم ٹیکس دینا ہوتا ہے اور آپ کے ٹیکس ایگزمپٹ ہوتا ہے. کمپنی کی ڈفرنٹ کائنڈ, جیسے سول پروپرائٹر ہوتا ہے, SMC ہوتا ہے سنگل ممبر کمپنی, دوسرا ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ. سو ایک انڈیویجول کے لیے اگر وہ اپنی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, آپ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایز اے سول پروپرائٹر یا SMC سنگل ممبر کمپنی کے طور پر رجسٹر ہو جانا چاہیے. کمپنی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو بہت چکر لگانے پڑتے تھے. ابھی آئی اپریشیٹ SECP کو جو رجسٹریشن پروسیس کو بہت اسموتھ کر دیا. CNIC ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فون نمبر, آپ کی ای میل, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ جب آپ کا بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نیم ریزرویشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. نیم رجسٹریشن کے بعد آپ کا پروسیس آ جاتا ہے انکارپوریشن کا, اور آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں. ہم زیادہ تر جو آن لائن فیلڈ کے بندے ہیں یہ گھروں سے کام کر رہے ہیں, رائٹ؟ تو اس کے لیے آفس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ اپنا جو ایڈریس ہے جہاں آپ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں آپ اسی کو اپنا آفس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں اپنے گھر کے ایڈریس کو ایز آفس ڈکلیئر کر سکتا ہوں. ایک فری لانسر سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے تو بہت ایزی ہے نا, آن لائن کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم, بخیر راغلی. دس اسماعیل بلاگر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ میں سے ہر ایک بندہ ایک بزنس کو لے کے چل رہا ہے اور اس بزنس کی رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے. بٹ دا ایشو از کہ رجسٹریشن پروسیس کرے کیسے. پاکستان کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بزنس کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے. ایک انڈیویجول کو پرائیویٹ لمیٹڈ سٹارٹ کرنا ہے, پارٹنرشپ میں جانا ہے یا سول پروپرائٹرشپ کے ساتھ, اور ان چیزوں کا پتہ چل بھی جائے تو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ رجسٹریشن پروسیس کہاں سے انیشیٹ کر لے. تو اس پورے پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے آج کی ہماری گیسٹ ماہم کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس پورے پروسیس میں, گائیڈ کرے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور آئی ایم شیور کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو کمپنی رجسٹریشن میں کوئی ایشو نہیں رہے گا. تو چلیے سیدھے جاتے ہیں ماہم کی طرف. السلام علیکم ماہم, کیسی ہے آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں اسماعیل؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو بہت ضرورت ہے ایک کمپنی رجسٹریشن پروسیس میں. اسپیشلی آپ نے میرے کیس میں بھی دیکھا کہ ایون مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے کافی ٹائم ہو گیا لیکن اسٹل میں کنفیوز تھا. سو ماہم, سب سے پہلی چیز جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہے وہ ہے انٹروڈکشن. سو پلیز اگر آپ اپنا انٹروڈکشن کر دیں اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں گے. تھینک یو اسماعیل. مائی نیم از ماہم فاطمہ, اور آپ نے جیسے دیکھ لیا ہوگا یونیفارم سے بھی میں ایک وکیل ہوں اور کارپوریٹ کے سیکٹر میں کام کرتی ہوں. کارپوریٹ اور ٹیکس کے معاملات کو دیکھتی ہوں. میری اپنی فرم ہے لیگل سینرجی کے نام سے, جس کو ہم کارپوریٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کرتے ہیں. سو اگر یہاں پہ میں بتا دوں آڈینس کو, تو ہماری کمپنی کی جتنی بھی لیگل میٹرس ہے اس کو لیگل سینرجی ہی ڈیل کرتی ہے. سو اگر آپ اس پروسیس میں انٹرسٹڈ ہے یا اپنی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, شی از دا ون جو کہ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. ویل ماہم, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جب اپنی کمپنی کی شروعات کی تھی, کمپنی میں رجسٹریشن بہت عرصہ پہلے ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس میں کافی ایشوز تھے جو کہ آپ نے ہائی لائٹ کیے, اور اس پروسیس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اینڈ آلموسٹ کلیئر ہو چکے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ فری لانسنگ کی جرنی ہے, تو کیا ایک انڈیویجول کے لیے بزنس کی رجسٹریشن ضروری ہے؟ دیکھیں اسماعیل, اس میں تو ایک چیز کلیئر کر لینا آپ کہ اگر آپ ایز اے انٹرپرینور کام کر رہے ہیں, ینگ انٹرپرینور کام کر رہے ہیں, آپ سول کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں اور اپنے اسکلس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنا بزنس رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو بزنس ہے یہ آپ کی ایج کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جتنا پرانا آپ کا کام ہوگا اتنا پرانا آپ کی آئیڈینٹی ہوگی, یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. جیسے آپ کا CNIC ہوتا ہے, اسی طرح کمپنی آپ کی جو بھی ہوگی پراپر وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, تاکہ آپ ان فیوچر جو ہے اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کروا سکیں تو آپ بتا سکیں کہ میری فرم ہے, میری کمپنی ہے اور میں اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جیسے آپ بھی ہیں, شروع میں آپ بھی ایک سول پروپرائٹر کام کر رہے تھے, پھر آپ نے اپنی کمپنی رجسٹر کروا لی, اور اب آپ کی ایج سے زیادہ آپ کی کمپنی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے چل رہی ہے. مجھے بتائیے گا, میں آڈینس کے ساتھ بھی طرح سے اس کے بینیفٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کمپنی رجسٹریشن کے کیا بینیفٹس ہیں. اگر ٹائم کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کمپنی پرانی ہو گئی ہے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں اگر بندہ آج رجسٹریشن کرنا چاہے؟ دیکھیے, فارملائزیشن آف دا بزنس از ویری امپورٹنٹ. اب اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور اپنے بزنس کو کوئی نام نہیں دیا تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کمپنی کے فیوچر کے بینیفٹس کو گین کرنے کے لیے, جیسے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, جیسے آپ نے نیو پروجیکٹ کو پچ کرنا ہے, تو وہ آپ سے آپ کی پروفائل
مانگتے ہیں. تو اگر آپ کی کمپنی پروفائل ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس پہ بینیفٹس ملتے ہیں. سیکنڈ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر بزنس اپنا رجسٹر کروا لیا تو آپ کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ کی فارملائز ہو جائے گا بزنس, کوئی بھی ہو آپ کی لائبلٹی انڈیویجول سے ایک لیگل پرسن پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی ایک لیگل پرسن ہوتا ہے, اس کی اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں, اس کی اپنی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو آپ کو ایک بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایز اے انڈیویجول اس کا ڈائریکٹر کے طور پر تو کام کر رہے ہیں, لیکن ان فیوچر اگر کمپنی کوئی ڈیسیژن لینا چاہتی ہے اس کا بورڈ بن جاتا ہے. ابھی تو ہم سول پراپرائٹر کی بات کریں, لیکن کمپنیز کی ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں. رائٹ, بالکل. اور وہ ٹائپس کون سے ہیں اگر آپ پلیز شیئر کر دیں. ہاں, کمپنی کی ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں, جیسے سول پراپرائٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ SMC ہوتا ہے, سنگل ممبر کمپنی, جس میں ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے اور ایک ہی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے جو سارے کے سارے شیئر کو اون کرتا ہے, شیئر ہولڈنگ کو. دوسرا ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ, جس میں منیمم 2 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, میکسیمم آپ جتنے مرضی رکھ لیں. اسی طرح پھر لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہے, پبلک کمپنیز ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ کائنڈس آ جاتی ہیں. سو ایک انڈیویجول کے لیے اگر وہ اپنی کمپنی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سول پراپرائٹرشپ اسٹارٹ کرنا ہے یا SMC اسٹارٹ کرنا ہے یا پرائیویٹ لیول میں جانا ہے؟ دیکھیں, جیسے ینگ انٹرپرینور ہیں آپ ہیں اور آپ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن بزنسز کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایز اے سول پراپرائٹر یا SMC سنگل ممبر کمپنی کے طور پر رجسٹر ہو جانا چاہیے. ان فیوچر جب آپ کا بزنس ایکسپینڈ کر جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ میں چینج کر سکتے ہیں. ہم اس کا جو ٹائپ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کر سکتے ہیں. اچھا, واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا سول پروپرائٹرشپ اور SMC اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ؟ اچھا, جو سول پراپرائٹرشپ ہے نا, وہ ٹوٹلی آپ FBR کے ساتھ تھرو یور NTN آپ رجسٹر کرواتے ہیں, اپنا بزنس رجسٹر کرواتے ہیں, جس کی بیس پہ آپ جو اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو آ جاتی ہے SMC, وہ سنگل ممبر کمپنی ہے, وہ آپ جو رجسٹر کرواتے ہیں وہ SECP سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو ریگولیٹری باڈی ہے جو بزنس کی فارملائزیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ رجسٹر کروا دیتے ہیں. اس کے بینیفٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنگل ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کا اسٹیٹس مل جاتا ہے. اور جو سول پراپرائٹر ہے اس میں وہ آپ کے NTN کے ساتھ رجسٹر, جو آپ کا CNIC ہوتا ہے وہی آپ کا جو ہے نا NTN نمبر ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کا بزنس رجسٹر ہو جاتا ہے. اسٹارٹنگ کے لیے یہ ٹھیک ہے, بٹ ان فیوچر آپ کو ریگولیٹری باڈی کے ساتھ رجسٹر ہونا بہتر ہے, اور اس کے بینیفٹس زیادہ ہے. بینیفٹس بہت زیادہ ہے. رائٹ. مجھے بتائیے گا ماہم کے نارملی جب ہم کمپنی رجسٹریشن کا سوچتے ہیں نا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, پتہ نہیں مجھے کدھر کہاں کے چکر لگانے پڑیں گے. رائٹ. سو کمپنی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے, رائٹ, اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو بہت چکر لگانے پڑتے تھے. ابھی آئی اپریشیٹ SECP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے, انہوں نے بہت سا سسٹم آپ کے پروسیس کو, جو رجسٹریشن پروسیس کو بہت اسموتھ کر دیا. اس میں صرف آپ کا CNIC ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فون نمبر, آپ کی ای میل, اور جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ ایک بنا لیتے ہیں SECP سے, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ جب آپ کا بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نیم ریزرویشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جب نیم آپ کو جو بھی آپ کا نیم ہو وہ یونیک ہونا چاہیے, پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے. نیم رجسٹریشن کے بعد آپ کا پروسیس آ جاتا ہے انکارپوریشن کا, جسے کمپنی رجسٹریشن پروسیس کہتے ہیں. تو وہ آپ فالو کر لیں, اور آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ہوتا ہے. اچھا ماہم, یہاں پہ ایک کویشچن رائز ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ تر جو آن لائن فیلڈ کے بندے ہیں یہ گھروں سے کام کر رہے ہیں, رائٹ, تو اس کے لیے آفس ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آفس ریکوائرمنٹ کی تو ضرورت ہے, لیکن آپ اپنا جو ایڈریس ہے جہاں آپ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, آپ اسی کو اپنا آفس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں اپنے گھر کے ایڈریس کو ایز آفس ڈکلیئر کر سکتا ہوں؟ جی بالکل, آپ کر سکتے ہیں. آپ اس میں چھوٹی سی اسپیس اپنی ایک بنا لیں, اور آپ اس کو ایز اے آفس جو اپنا شو کر اپنا بینک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اوکے, کول. اچھا ماہم, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے پروسیس میں کون سی ریگولیٹری کمپنیز انوالو ہوتی ہے, جو ایک انڈیویجول کو پتہ چل جائے کہ یار اچھا مجھے SECP کے پاس بھی جانا ہے, مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے, یا میرا بزنس ادھر رجسٹرڈ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے جیسے ہم آپ کی فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ آن لائن بزنسز پرووائڈ کرتے ہیں, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں تو آپ کو سب سے پہلے SECP سے, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو اپنا کمپنی کا NTN لینا چاہیے, جو کہ آپ کو FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ملے گا. یہ سب چیزیں آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ فزیکلی جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اپنے برانڈ کو یونیک بناتے ہیں اور اب اس کے برانڈ کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اس کو یوز نہ کرے, جیسے اسمائل بلاگر ہے, تو IPO کے ساتھ, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے ساتھ آپ کو رجسٹر کروانا ضروری ہے. اس میں برانڈ کی آپ کی جو ہے نا آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اس کو کوئی اور یوز نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں, جیسے اگر کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو PEC کے ساتھ آپ کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے. پھر دوسرا مطلب اسی طرح ڈفرینٹ فیلڈ کی ڈفرینٹ ریگولیٹریز باڈی ہوتی ہے جن کے ساتھ ساتھ آپ کو
فیسیلیٹیٹ. جیسے اگر آپ میڈیسن کا یا فارماسیوٹیکل کا کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو اسپیسیفک کر لیں ٹورڈ جسٹ دا فری لانسرس رائٹ, ایک فری لانسر سول کمپنی یا سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے, تو وہ کون سی کمپنی سے کہ جس کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے تو بہت ایزی ہے نا, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جسٹ SCCP کی ویب سائٹ کو کھولنا ہے اور وہاں ایزی فائل کا آپ کو لنک ایک مل جائے گا, وہاں سے اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کر آپ کر سکتے ہیں یہ سب پروسیس. اور اس کے بعد آپ کو FBR کے پاس جانا ہے اور FBR سے آپ اپنا NTN لے سکتے ہیں. اچھا, یہ دونوں آن لائن ہو جائے گی؟ جی آن لائن ہو جائیں گے. اور اس کے لیے کون سی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے؟ ڈاکیومنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ CNIC آپ کا ای میل, آپ کا نمبر, اور جو کہ آپ کے CNIC کے اوپر رجسٹر ہو. سیکنڈ یہ کہ آپ کا FBR کے ساتھ آپ کا NTN بنا ہو. اور تھرڈ یہ کہ بزنس ایڈریس اور کمپنی کی ای میل اور کمپنی کا نمبر. اچھا, اس طریقے سے کیا ایک فارنر بھی کمپنی رجسٹر کر سکتا ہے, یعنی کہ فارنر اور پاکستانی کے لیے سیم طریقہ کار ہے یا اس میں تھوڑی سی چینجز ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا تو فرق ہے. فارنر کیوں نہیں کر سکتا, فارن انڈیویجول آپ آ کر اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتا ہے, بٹ اس کے لیے اس کو ڈاکیومنٹس کو اپوسٹل کروانا ضروری ہوتا ہے. اوکے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میں یہ کمپنی رجسٹریشن جو پروسیس ہے اس کو میں خود انیشیٹ کر سکتا ہوں یا مجھے ایک لائر کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کر تو آپ خود بھی سکتے ہیں, لیکن آپ کو کرنا بھی خود چاہیے. جتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے SCCP نے یا ہماری گورنمنٹ نے, تو ایک انڈیویژول کو چاہیے کہ وہ خود بھی یہ سب چیزیں پروسیس سے گو تھرو ہو اور خود بھی سیکھے یہ سب چیزیں. بٹ اگر آپ لائر کے طور پہ, لائر کیا کرتا ہے آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے, ٹھیک ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بزی ہوتے ہیں, آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور پارٹنرس کی, ابھی تو ہم سول کی بات کریں نا, اگر آپ پارٹنرس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی کا انوالو ہونا, اور تھرڈ پارٹی اگر لائر ہو تو بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے, تو اس کا ہونا ضروری ہے. ویل مجھے لگتا ہے جس طرح میرے کیس میں ہوا کہ کمپنی رجسٹریشن ہو چکی تھی لیکن وہ آن لائن نہیں تھی, آن لائن نہیں تھی, تو وہ پورا پروسیس جو ہے انہوں نے انیشیٹ کر لیا ہے, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ بس اسی ویک آلموسٹ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی, رائٹ. سو دیٹس دا بینیفٹس آف لائر کہ جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس پروسیس میں, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ٹائم کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے ہم نیوبیز کے لیے یا انڈیویجولس کے لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار فارم 21 کیا ہے, یہ پتہ نہیں آپ لوگ جو ٹرمز لیتے ہیں, فارم 9 کیا ہے, اینول فارم 1 کیا ہے. ابھی اسماعیل کو ان چیزوں کا اس لیے پتہ ہے کیونکہ فارم 21 سے اس نے اپنا رجسٹر ایڈریس اپنا چینج کیا, اور فارم 9 سے اپنے ڈائریکٹرس کو شو کیا, اور فارم A سے آپ نے اپنی اینول جو ہے نا AGM فائل کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں پہلی بار بینک گیا اور میں نے کہا کہ مجھے اپنا کمپنی اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹیشن چاہیے. تو وہ پروسیس چونکہ میں نے خود انیشیٹ کیا تھا, آپ یقین نہیں کرے کہ میں واپس آ گیا, میں نے کہا چھوڑ دے کمپنی اکاؤنٹ, میں نے کہا یہ میں کدھر سے لاؤں گا. پھر وہ 2-3 مہینے بعد ایک دوست نے جو ہے نا مجھے اس میں ہیلپ کی, اس نے مجھے تمام ڈیٹیل دے دیے, پھر گیا میں اور وہ پورا پروسیس ہم نے. اچھا, ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات ایڈ کر دوں اسماعیل, جیسے آپ ینگ انٹرپرینورز ہیں نا اور آپ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں, تو فری لانسنگ میں آپ کی پیمنٹ کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کا نا. تو بینک اکاؤنٹ آپ کا پرسنل ہوتا ہے, تو جو آپ کا کلائنٹ ہے جو آپ کو پیمنٹ بھیج رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے, تو کمپنی اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس ٹائم پہ, اور کمپنی اکاؤنٹ کے لیے آپ کا گیٹ وے ہونا ضروری ہے. تو ینگ جو انٹرپرینورز ہیں اور جو فری لانسرز ہیں ان کو پیمنٹ گیٹ وے کے لیے بھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے, ادروائز آپ کو پیمنٹ گیٹ وے نہیں ملتا. ایگزیکٹلی, ایون لوکل ای کامرس کے لیے آپ کو کمپنی رجسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو باہر کا کسٹمر ہے آپ کا کلائنٹ ہے وہ کمپنی پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے کمپیریٹیولی. یس, انڈیویجول تو بھاگ جائے گا, بات ختم. بالکل. دیکھیں انڈیویجول پہ آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہیں, آپ کو کل کچھ ہو جائے یا آپ کوئی فراڈ کر لیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور یہ سب چیزیں رجسٹر باڈی کے ساتھ یا ریگولیٹری باڈی کے ساتھ رجسٹر ایک کمپنی جو ہوتی ہے اس کا ایک پراپر ریکارڈ ہوتا ہے. تو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ شو کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ شاید آپ کو ایز اے انڈیویجول وہ آپ کو $5 کا کام دے, لیکن جب وہ کمپنی کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ آپ کو منیمم بھی جو ہوگا نا وہ $100 سے کم کا آپ کو پروجیکٹ نہیں دے گا. اوکے, واو. یہ بتائیے گا کہ ایک کمپنی رجسٹریشن پروسیس میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہمیں کم لگتا ہے, لیکن ایز اے انڈیویجول آپ کے لیے بھی اب فیسلٹیز کافی زیادہ انہینس ہو گئی ہیں SCCP کی طرف سے, تو 1 to 3 days میں آپ کا نیم ریزرو ہو جاتا ہے, اور 3 to 5 days میں آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے. تو ٹوٹل جو ہے آپ کے 7 to 10 days ہیں جو کمپنی رجسٹریشن پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں لگتی ہے. ہمیں ایک بات بتائیے گا, ایک انڈیویجول آلریڈی اپنا کام کر رہا ہے, وہ کما رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہی از سکون سے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار کیا کمپنی رجسٹریشن پروسیس میں پڑھوں گا, ٹھیک,
میرا کام چل رہا ہے, ایسے ہی چلتا رہے گا, اس بندے کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مطلب اس کو کیوں کمپنی رجسٹر کرے اپنی؟ دیکھیں ابھی تو وہ صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ والا کام کر رہا ہوگا نا, تو لیکن ان فیوچر اس نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہوگا, تو تب آ کر وہ جا کر کیا بولے گا کہ میں نے ایز اے پرسن کام کیا اور اتنے سال کام کیا, لیکن آپ کی کمپنی اگر ہوئی, مطلب اگر آپ فرام ٹوڈے اگر آپ رجسٹر کرتے ہیں تو آج سے آپ کی کمپنی کی ایج کیلکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ مطلب اتنے ٹائم سے آپ بھی کام کر رہے ہیں. اور اگر ایز اے انڈیویجول ہے, جب آپ اپنی پروفائل شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ جب بتاتے ہیں تو مور فارمل لگتا ہے. مطلب بزنس یہ فارملائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, مور فارمل لگتا ہے. جب آپ نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ سے, آپ نے صرف انڈیویجول سے تو انٹریکٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ سروسز تو اپنی آن لائن جو دے رہے ہیں وہ کمپنیز کو ہی دے رہے ہیں, تو کمپنیز کا آپس میں جب کمپنی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے نا تو وہ مور بینیفیشیل ہوتا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن مائنڈ میں آ رہا ہے, پھر میں بھول جاؤں گا. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں نے سینیریو بتا دیا وہی سینیریو ہے, ہی اسٹل انجوائے کر رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں ریگولر بیسس پہ پیمنٹ آ رہی ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پیمنٹ لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے, کیا گورنمنٹ اس پہ ہاتھ ڈالے گی؟ آف کورس. دیکھیں AML میں یہ چیز آ جاتی ہے نا, اینٹی منی لانڈرنگ میں, کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 ملین سے زیادہ اگر اماؤنٹ آئی ہے تو اس کا سورس کیا ہے. تو ایز اے انڈیویجول بھی ہیں تو آپ کو ٹیکس آپ کا پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے. کمپنی اگر ہوگی تو کمپنی پہ لائبلٹی شفٹ ہو جائے گی نا, کمپنی کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ایز اے انڈیویجول آپ اپنے ایکسپینس کتنے شو کر لیں گے؟ آپ اپنا کھانا پینا یہی ڈال سکتے ہیں نا کہ آپ کے پاس انکم آئی, آپ نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا. لیکن کمپنی جب ہوتی ہے, کمپنی ایک فارمل بزنس ہوتا ہے جس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ کمپنی ایک لیگل پرسن ہے, اس کے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں, اس کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں, اس کے اپنے خرچے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے اپنے ایسیٹس ہوتے ہیں جو آپ کمپنی کے لیے پرچیز کرتے ہیں. فیوچر انویسٹمنٹ جیسے اب آپ کے پاس 3 سے 4 آپ بتا رہے ہیں کہ کروڑ آیا, تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک آفس بنایا, اس کا ایک اسٹرکچر بنایا, اس میں آپ نے صوفاز رکھے, اس کے اندر آپ نے آفسز بنائے, لائٹس بنائی, کیمراز رکھے, یہ سب چیزیں بنائی, تو آپ کا ایک ایکسپینس ہوا. تو آپ نے اپنے کمپنی کی ریٹرن جب فائل کرنے تو اس میں ایکسپینسز تو شو کرنے ہیں نا. اگر آپ ایز اے انڈیویجول ہوئے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں بیڈ پہ لیٹا تھا, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. اب وہ بولیں گے آپ اکاؤنٹ میں پیسے تو آ گئے, ایک تو سورس بتائیں, دوسرا اس پہ ٹیکس دیں. اس پہ ٹیکس, اور ٹیکس آپ کو مست دینا ہوگا. ٹیکس آپ کو مست دینا ہوگا. تو اگر فار ایگزامپل میں اس وقت یہ زیوم کر رہا ہوں کہ چلے میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو بتا بھی دیا کہ 1 کروڑ میں 50 لاکھ میرا لگ گیا ہے, تو مجھے اس کے سورسز دینے ہوں گے. آف کورس آپ کو بتانا ہوگا. اچھا, تو اس میں مطلب اگر میں کہوں کہ میں نے ٹریول کیا ہے فار ایگزامپل, تو وہ ایکسپینس میں آئے گا. آف کورس آئے گا, وہ ایکسپینس میں آئے گا, لیکن کتنا آ جائے گا نا, اس کا تو ریکارڈ ہوگا نا. لیکن کمپنی ہوگی تو کمپنی میں 3-4 لوگوں کا آپ ٹریول بتائیں گے, اور جس چیز کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہ ہو, رسید نہ ہو, رائٹ کچھ اور نہ ہو, تو وہ آپ کا نہیں, آپ کا وہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا, اور مجھے اس پہ ٹیکس دینا ہوگا. بالکل. تو فارملائزیشن آف بزنس اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فارمل طریقے سے, لیگل طریقے سے, اور ایک جو ڈیفائن پروسیجر ہے اس کے طریقے سے کرنا ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے کیس میں آلموسٹ یہی ہو رہا ہے, ہر دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, وہ یہی چل بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے, انجوائے کر رہے ہیں اور چل رہا ہے. اوکے, مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیویجول کا ہم نے بول لیا, جو ای کامرس کا اس کے حوالے سے بات ہو گئی, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, رائٹ, جس میں ایک بندے کے پاس ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہے, رائٹ, اور وہ لگا ہوا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اسی دوران اسے ایک فنڈ مل جاتا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے, رائٹ. سو کیا اس پہ بھی ٹیکس آئے گا یا یہ ٹیکس ایگزمپشن میں آئے گا؟ کیونکہ اس کی تو اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اسٹارٹ ہے نا, آپ کا جو کیپٹل ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا نا, ایکویٹی میں آپ کی چلے جائے گا کہ مطلب اسٹارٹنگ آف بزنس ہے, اس کے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس سے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے انکم کیا ہوتی ہے, بزنس انکم کیا ہوتی ہے, 1 سال آپ نے پورا کا پورا کام کیا, اب وہ اسٹارٹنگ تھا, آپ نے 1 لاکھ سے, سپوز کر لیتے ہیں آپ نے 1 لاکھ سے کام اسٹارٹ کیا اپنا, ٹھیک ہے, 1 لاکھ سے آپ نے ایک آفس چھوٹا سا رینٹ پہ لے لیا, اور ادھر آپ نے فری لانسنگ کے طور پر 2 لیپ ٹاپ رکھ لیے, اور ساتھ میں 2 امپلائیز رکھ لیے, اور کام اسٹارٹ کر دیا. آپ کو ود ان 2 to 3 منتھ آپ کو ایک پروجیکٹ مل جاتا ہے, آپ نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا اور اس پہ اچھا خاصا آپ کو پروفٹ ہوا, ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, جو آپ کے ایکسپینس ہیں آپ ان کو علیحدہ کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح پورا سال آپ ورکنگ کریں گے, فرام اسٹارٹنگ ٹو ڈے. آج اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج جنوری ہے, تو دسمبر تک آپ نے جو کام کیا آپ اس کو دیکھیں گے. پھر جو آپ کی انکمز آئیں پہلے آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے, پھر اس کے بعد جو آپ کے ایکسپینس ہوئے ان کو کاؤنٹ کریں گے. جو انکم ہوگی اس میں سے ایکسپینس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے, مائنس کر دیں گے. جو بچے گا جو ان ریٹرن ہوگا,
یس جو ان ریکارڈ ہوگا, جو ریکارڈ میں ہوگا, ان ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ آپ کی ٹیکسیبل انکم ہوگی. اور اس کے ڈفرینٹ سلیبز ہیں کہ اتنے منیمم انکم پہ, جیسے سیلری پرسن ہے 6 لاکھ پہ آپ کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, 6 لاکھ سے اوپر جو سیلری ہوتی ہے اس پہ ٹیکس آتا ہے. ڈفرینٹ سلیبز بنے ہوئے ہیں جو ہم آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو ایک لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ اس ٹائم تک آپ ایکسپینس کر سکتے ہیں, اس ٹائم تک آپ اپنا جو ہے نا انکم کو ٹیکسیبل انکم سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا. یا آپ کوئی بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں مور دین 50,000 تو آپ نے ٹیکس ود ہیلڈ کرنا ہوتا ہے, جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. کہ آپ نے جیسے آپ کا یہ کویشچن تھا کہ ہم رینٹ دیتے ہیں اور رینٹ پہ ہم ٹیکس کو ود ہیلڈ نہیں کرتے, حالانکہ آپ اچھی خاصی اماؤنٹ ایک ٹیکس دیتے ہیں. یہ ایک ٹیننٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ٹیکس کو ود ہیلڈ کرے. یہ لینڈ لارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس نے ٹیکس کو ود ہیلڈ کرنا ہے, وہ پھر اپنے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے FBR کا اس میں جمع کروانا ہوتا ہے. اچھا وہاں مجھے بتائیے گا, میں اس وقت میری کمپنی رجسٹرڈ ہے, وہاں پہ مجھ سے ٹیکس کٹ ہو رہا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ میں باہر جا کے جو ایکسپینسز کر رہا ہوں اس پہ بھی مجھ سے کٹ, میرے اوپر اچھا خاصا کٹ لگ رہا ہے. تو کیا یہ ڈبل میرے سے نہیں جا رہا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی نا آپ کی, ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. ڈبل آپ سے ڈپارٹمنٹ کبھی بھی ٹیکس نہیں لیتا. اوکے, کیسے کیسے؟ تو وہ آپ جب اینول ریٹرن اپنی فائل کریں گے آپ اس میں شو کریں گے کہ اتنا ٹیکس میں دے سکتا ہوں. وہ انفیکٹ آپ ریفنڈ بھی کرا سکتے ہیں اپنا ٹیکس. اگر آپ نے ٹیکس زیادہ دے دیا ہے تو ڈپارٹمنٹ آپ کو ریفنڈ کر دیتا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR. رائٹ, نائس. تو آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ٹیکس لگا دیا, ٹیکس لگا دیا, مطلب FBR کے پاس نہیں جانا, SECB کے پاس نہیں جانا. تو یہ مینس کہ ہمیں لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے ان کے پاس رجسٹر ہونے سے, حالانکہ یہ آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں. اچھا ہم لوگ باہر سے ریمیٹنسز لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک پوائنٹ یہ اٹھتا ہے کہ یار ہم اپنی GDP میں جو ہے نا اضافہ کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ ٹیکس ختم ہو جائے یا کم ہو جائے؟ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو؟ اچھا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا انفلوئنسرز کی, اور یا جو آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ اپنی جو سروسز دیتے ہیں ای کامرس کے تھرو. پہلی بات آپ نے کی ریمیٹنس لے کر آتے ہیں. ریمیٹنسز پہ ٹیکس نہیں ہے, ریمیٹنسز ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایگزمپشن کیا ہوتی ہے. جیسے آپ IT کی سروسز دے رہے ہیں تو IT کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا PSEB, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, ٹھیک ہے. PSEB سے اگر آپ رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کی کمپنی اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہے تو آپ کو ٹیکس کی ایگزمپشن مل جاتی ہے. IT والوں کے لیے ان کے لیے اسپیشل سلیب ہے, تو جس میں آپ کو منیمم سے منیمم ٹیکس دینا ہوتا ہے اور آپ کے ٹیکس ایگزمپشن ہو جاتا ہے. اور وہ ٹیکس کتنا ہے رائٹ ناؤ اٹس اباؤٹ 0.25%. اوہ واو. یس, مطلب کہ 0.25 از نتھنگ. اگر ہم بات کریں 1000 روپیز میں آپ صرف 0.25 دے رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیو بس ویٹ کس بات کا ہے, رائٹ. ابھی جا کے ہم نے PSEB کے ساتھ رجسٹریشن کرنی ہے, میں تو کر لی ہے, آپ لوگ کی بات کریں گے. آگے جاتے ہیں. ماہم مجھے بتائیے گا, ایک بندہ کمپنی رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, کوئی بھی پروسیس کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ پروسیس آپ انیشیٹ کر لے. کتنا ٹائم لگے گا, کتنی انویسٹمنٹ ہوگی, اور کیا ریکوائرمنٹ ہوگی جو آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے؟ بالکل, میں تو اس پروسیس کو میں کہتی ہوں جتنا ایزی بنا دیا گیا ہے, اور میں اس چیز کو پروموٹ بھی کرتی ہوں. مطلب میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شاید ان کو میری ضرورت نہ پڑے, وہ خود بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے, تو پھر ہم اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں ایز اے لیگل ایڈوائزر. تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کمپنی کے رجسٹریشن میں جو منیمم سے ٹائم لگے گا وہ 3 to 5 days, مطلب ہم آپ کو بنا کر دے دیں گے کمپنی. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ ہوں گے اس کا ایک CNIC فرنٹ بیک کی پکچر چاہیے ہوتی ہے, اس کا نمبر اور اس کا ای میل, اور اس کا جو ریکوائرڈ جو ہے نا نیم, جو وہ چاہتا ہے کہ میرے بزنس کا یہ نام ہو, اس کو ہم رجسٹر کروا کر دے دیں گے. منیمم جو پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے وہ 1 لاکھ روپے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمیں وہ بتا دے کہ وہ اپنی شیئر کی ویلیو کتنی رکھنا چاہتا ہے. یہ تھوڑا سا مطلب ڈیفیکلٹ باتیں ہیں, لیکن اسی لیے میں کرنا نہیں چاہ رہی. میں بیسکس ہی بتاتی ہوں کہ مطلب اس میں صرف اور صرف وہ اپنا پرسنٹیج آف شیئر ہولڈنگ بتا دے, جو دوسرا پارٹنر ہے اس کی پرسنٹیج بتا دے. ود ان 3 to 5 days ہم اس کو رجسٹر کروا کر دے دیں گے. زبردست. اور اس کے علاوہ کیا سروسز دیتی ہے, لائک مطلب ریٹرنز وغیرہ فائل کرنا؟ بالکل, میں آپ کو, اب اگر آپ جیسے ہم میری سروسز کا پوچھ رہے ہیں, تو ہم جو ہے کارپوریٹ کے پورے سیکٹر کو کور کرتے ہیں, جس میں کمپنی رجسٹریشن سے لے کر کمپنی کلوزنگ تک, اس کی کمپنی کی اینول فائلنگ. اب
कंपनी जो है उसको हर साल अपनी रिटर्न भी फाइल करनी होती है, टैक्स रिटर्न अलहदा से फाइल करनी होती है, SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ अलहदा से फाइल करना। इसके अलावा आपके शेयर ट्रांसफ़र के कुछ मामलात होते हैं, अगर आपकी कंपनी में से कोई डायरेक्टर आ रहा है जा रहा है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। उसके अलावा ऑडिट, हमारी फर्म जो है ना इंटरनल ऑडिट भी करती है और हमारे साथ CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आपका जो है प्रॉपर ऑडिट भी आपको हम करवा कर देते हैं। उसके अलावा आपके जो भी कॉर्पोरेट के मैटर हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, IPO से रजिस्ट्रेशन हो गई, PSEP से हो गई, PEC से हो गई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हो गई, इसी तरह डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ। सेकंड ये कि हम जो काम करते हैं वो NGO रजिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं और हम उसमें भी आपको फैसिलिटेट, और NPO सेक्शन 42 की जो कंपनीज होती है वो आपको रजिस्टर करवा कर देते हैं, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी लीगल मैटर्स हैं। उसके अलावा आपके बिजनेस वेंचर्स, कॉन्ट्रैक्ट, आपके बिजनेस को हर तरह से जैसे जैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हम उसमें आपको फैसिलिटेट तो इंडिविजुअल से तंग नहीं होगा ना कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस आपने उनसे बेसिक डिटेल ले लिए, वो अपना काम करे, आप अपना काम हमारी फर्म जो है उसके हर रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, उसकी हर ज़रूरत, जैसे ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एज अ इंडिविजुअल ही काम करेगा, उसने मार्केट में जाना, उसको एक बिज़नेस प्रोफाइल की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग में भी हेल्प आउट करते हैं। उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट को वो पिच कर सकता है, हम उसको वो गाइडलाइन भी देते हैं। हम सिर्फ कंपनी बनाकर नहीं देते, हम उनको बताते हैं कि आप बिज़नेस को कैसे फ्लॉरिश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को गेन कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। क्या बात है। तो बारी डिटेल जो है वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए तो आप बेसिक गाइडलाइन भी इनसे ले सकते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन है माइंड में, आप अपना क्वेश्चन क्लियर करवा सकते हैं। आगे जाते हैं एक और क्वेश्चन के पेमेंट गेटवे। अब पाकिस्तान के अंदर आपको नॉर्मली ये बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है कि अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो गेटवे जो है ना आपको नहीं ऑफ़र की जाती, तो वो इशू किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है? क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन में पॉसिबल है? देखिए, पेमेंट गेटवे की तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है ना कि आपका रजिस्टर बिजनेस होना चाहिए। पेमेंट गेटवे तो आपको रजिस्टर बिजनेस पे मिलता है, इंडिविजुअल पे नहीं मिलता, तो इसके लिए भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर के थ्रू आ जाए, SMC के थ्रू आ जाए, PVT के थ्रू आ जाए। ठीक, ज़बरदस्त। तो ये आपका ज़रूरी होता है, राइट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप है या किसी भी कंट्री के अंदर तो रजिस्ट्रेशन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आपके बॉडी को, आपके हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से सेम पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में बिज़नेस चलाने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम फिर दावत देंगे इसी टॉपिक पर। जो क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के माइंड में आएंगे नीचे कमेंट बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इनकी डिटेल्स भी हमने दिए हुए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको हम दोबारा तकलीफ देंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ जैसा बंदा जो कि सोशली हर दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट है, उसको भी कंपनी रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लगा, राइट। सो इट मीन कि हर दूसरे बंदे का ये मसला है। सो इंशाल्लाह इस पे फिर दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, अच्छा लगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए एंड आई होप आप लोग की बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और माहम को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।